اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارہ نمبر 15 اور اس میں سبحان اللہ ذی اسری بعبدہ لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس میں سارا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں بتایا جائے گا، اور لیکن میں آج 5-6 پارٹس میں حصوں میں واقع معراج کا بیان فرماتی ہوں۔ ذرا آپ غور سے سنیں، اس پر عمل کریں، اسے دوسروں کے پاس شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں، جزاک اللہ۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس اور 3 مہینے تک پہنچی، تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور شب معراج میں چوتھی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تاکہ دل مبارک میں قوت پیوست کر دی جائے، تاکہ آسانی سے عالم ملکوت کی سیر کر سکیں اور تجلیات الہی کو دیکھ سکیں۔ اور ماہ رجب کی 27ویں تاریخ میں درگاہ الہی سے جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ہوا وہ رضوان سے کہیں کہ بہشت کی آرائش کریں، اور حور و غلمان سے کہو کہ وہ اپنے آپ کو زیب و زینت سے آراستہ کریں، اور ملائکہ سے کہو جو کہ قبروں میں عذاب کرنے والے ہیں، آج کی شب عذاب قبر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں، اور ملک دروغہ دوزخ کو کہو کہ وہ دوزخ کی آگ بجھا دے۔ پس یہ حکم جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا لے کر رضوان اور حور و غلمان اور ملائکہ عذاب کو اور مالک دوزخ کو پہنچا دیا۔ اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں درمیان حتیم کے سو رہا تھا کہ اچانک جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ کو اٹھایا اور سینے سے ناف تک چیر کر دل میرا نکالا، اور ایک سونے کی تشت میں آب زمزم سے اس کو دھو کر ایمان و حکمت سے بھرا، پھر اس کو اسی مقام پر رکھ دیا۔ اور روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے جبرائیل، مرغرار بہشت سے براق اور 70,000 فرشتے لے کر مکے میں جاؤ، اور میرے حبیب قریشی کو میری درگاہ عالی میں پہنچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ موجب ارشاد جناب باری تعالیٰ کے براق اور 70,000 فرشتے لے کر حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جو خواہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیں، پہنچے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس شب کو ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بعد نماز عشاء کے سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ کو نیند سے اٹھایا، اور وہ کہتے تھے، اے حبیب مقبول، اٹھو، آج شب آپ کی معراج ہے۔ ان کو اٹھانے سے میں اپنی نیند سے بیدار ہوا تو مجھ کو آب زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، آب زمزم سے وضو کرایا اور 2 رکعت نماز پڑھوا کر مسجد کے دروازے پر لائے، تو وہاں میں نے ایک بڑا کھڑا براق دیکھا، ایسا کہ وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اور منہ اس کا مانند آدمی کے تھا، اور سرین اس کی مانند گھوڑے کے، اور پاؤں اس کے مانند شتر کے، اور سینہ اس کا مانند شیر کے، اور دونوں پر اس کے مانند پروں کے تھے، اور زین اور لگام اس کی یاقوت اور مروارید سے مرصع جڑاؤ تھی۔ پس سوار ہونے میں نے ذرا تأمل کیا، بس اسی وقت حکم الہی پہنچا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے حبیب سے پوچھو کہ توقف کرنے کا کیا سبب ہے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا اور میری سواری کو براق بھیجا، لیکن میں اس اندیشے میں ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ بھوکے پیاسے گناہوں کی بوجھ گردن پر رکھے ہوئے قبروں سے باہر نکلیں گے، اوپر 50,000 برس کی راہ قیامت کے دن آگے رکھی ہے،
اور 30,000 برس کی راہ پل صراط کی دوزخ پر رکھی ہے، تو کیوں کرتے کر کے منزل مقصود تک پہنچیں گے، یعنی کہ کیسے وہ پہنچیں گے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے حبیب میرے کچھ غم نہ کیجئے، جس طرح آج میں نے تمہارے لیے براق بھیجا ہے، اسی طرح تمہاری امت کے واسطے ہر ایک قبر پر براق بھیجوں گا، اور سب کو براق پر سوار کرا کر پل صراط سے پار اتاروں گا، اور میں اپنی شان کے مطابق 30,000 برس کی راہ ایک پل میں طے کروا کر منزل مقصود پر پہنچاؤں گا۔ جب یہ حکم ہوا تب پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو براق کودنے پھاندنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق سے پوچھا، اے براق تو نہیں جانتا ہے کہ یہ پیغمبر آخر الزماں ہیں؟ یہ سن کر براق نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے بہت براق اور بھی میرے سوا پیدا کیے ہیں، اور وہ سب داغ محمدی رکھتے ہیں۔ اب عرض میری یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہی پشت پر سوار ہوں، تاکہ قیامت کے دن سب براقوں پر مجھ کو فخر حاصل ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، تب براق نے فخر سے اپنی پیٹھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور داہنے بائیں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بما 70,000 فرشتوں کے رقاب میں حاضر تھے۔ مکہ معظمہ اور آب زمزم اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر ایک ہی لحظے میں بیت المقدس میں پہنچے۔ فرماتے ہیں